یکے بعد دیگر بحیثیت نبی اللہ کے حکم پر اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانے اور اللہ سے ملانے کے لیے اس کے احکام لے کر بندوں کے درمیان آتے رہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے جس کے راوی ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں بھیجے، ان کو بحیثیت نبی اور رسول مبعوث کیا، اور انبیاء کی اس جماعت میں 315 افراد ایسے ہیں، 315 نبی ایسے ہیں جو اپنے آپ میں صاحب کتاب بھی ہیں، ان کو لٹریچر عطا کیا گیا ہے، مستقل شریعت دے دی گئی ہے، مستقل نظام زندگی عطا کیا گیا ہے، مستقل ایک سماج طریقہ ان کو عطا کیا گیا، اور ایک امت کی جانب ان کو مبعوث کیا گیا۔ ان 315 انبیاء کی جماعت کے افراد کے سوا بقیہ جتنے انبیاء کی جماعت کے افراد ہیں، نبی ہیں، ان تمام سے یہ کہا گیا کہ آپ سے پہلے جو نبی آئے ہیں آپ خود بھی انہی کی تعلیمات کے پیرو رہے، انہی کے فالوور رہے، اور اپنے متبعین کو، حواریین کو، متعلقین افراد کو، ان کو بھی اس نبی کی جو سابقہ زمانے میں آپ سے پہلے تھے ان کی تعلیمات کا پابند رکھے۔ چنانچہ یہ سلسلہ بتدریج چلتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایک نبی بھی ایسے نہیں ہے کہ جن نبی وقت نے اپنی آمد کے زمانے میں، نبی بنائے جانے کے بعد، اپنے حواریین، اپنے متبعین، متعلقین افراد کو اس بات کی خبر نہ دی ہو کہ ایک آخری نبی آخری زمانے کے لیے خدا کے نظام کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ہر ایک نبی نے کہا اگر تم کو اس نبی کا زمانہ ملے، اس نبی کی صحبت اور اس نبی کے زمانے کی کچھ گھڑیاں اور کچھ ساعتیں تمہارا مقدر ہو تو ہرگز نہ چھوڑنا، لپک جانا، دوڑ پڑنا، اس سعادت کو، اس خیر کو، اس نیکی کو سمیٹنا، اس لیے کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہوں گے۔ اور روایت میں یہاں تک تفصیل موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے افراد نے باقاعدہ امام الانبیاء کا تعارف ان کے ناموں سے کرایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ یہاں حضور پاک علیہ السلام کے ایک نام کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو یہ بشارت سنائی ہے، آخری پیغمبر کا زمانہ اگر تم کو مل جائے تو ان کے پیرو بن کر رہنا، آخری نبی کی صحبت اور اس سعادت ابدی کے کچھ لمحات اگر تمہارا مقدر ہو تو غنیمت جاننا، دوڑ پڑنا، اس لیے کہ نبی آخر کی صحبت، نبی آخر کی کہیے کہ ہمراہی، اور نبی آخر کے ساتھ چند ساعتیں بیٹھ لینا، یہ کل کائنات کی تمام تر چیزوں سے افضل ہوگا۔ ہر ایک نبی نے یکے بعد دیگر خبر دی، کسی نے آپ کو کسی نام سے متعارف کرایا، کسی نے آپ کو کسی نام سے متعارف کرایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس نبی کے زمانے میں جن جن افراد کو یہ اطلاع ملتی گئی، ان کے اپنے گمان، اپنے تصورات، اپنے تخیلات، اپنے نظریے اور زاویہ فکر کا عالم کیا رہا ہوگا، انہوں نے اتنا سوچا اور مانگا ہوگا کاش اللہ وہ گھڑیاں عطا کر دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی، ان کی ہم نشینی، ان کی صحبت اور ان کی غلامی کی کچھ ساعتیں میسر آئیں۔ لیکن چونکہ
جیسے نبی آخر کا سلیکشن، نبی آخر کی آمد، نبی آخر کو وجہ تخلیق کائنات کے طور پر اللہ تعالی نے متعارف کرایا، اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، ویسے نبی کی ہمراہی، ہم رکابی، نبی کی صحبت، نبی کی ہم نشینی، نبی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے افراد کا انتخاب بھی پہلے ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پرائیورٹی کے مالک ہے، جس پرائیویسی کے مالک ہے، جس عظمت اور حیثیت کے مالک ہے، ہر کس و ناکس محمد الرسول اللہ کا صحابی ہو، ایسا نہیں۔ یہ سوغات ہے، یہ ایک عطا ہے، اور اس عطا کا فیصلہ خدا کے یہاں سے ہونا ہے۔ اللہ جسے چاہیں گے اس کو ملے گا، اللہ جس کو نہیں چاہیں گے، ہزار بیک گراؤنڈ کوئی رکھتا ہو، نہیں ملے گا۔ اور پروردگار نے ایسا کیا، کر کے بتایا۔ اس کا پریکٹیکل مکے کی زمین پر حضور کے زمانے میں آپ کے اصحاب میں اتنے قریب کے واقعات کے ساتھ موجود ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، ذہن اور فکر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہاں آ کر سجدہ شکر کو جی چاہتا ہے۔ اللہ آپ کا کس قدر احسان ہے، آپ نے امام الانبیاء کا امتی بنایا ہے۔ پروردگار کا احسان، پروردگار کی عطائیں، پروردگار کا فیصلہ۔ حضور کی حدیث سماعت فرما لیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا، ان اللہ اختارنی، مجھے منتخب کیا گیا، واختار علی اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا گیا۔ اپنے اختیار سے، اپنی گفتار سے، کردار سے، پوزیشن سے، مقام سے، حیثیت سے، پس منظر سے، بیک گراؤنڈ سے کوئی آدمی صحابی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب خدا داد سلیکشن ہے، یہ اللہ کی عطائیں ہیں، یہ رب اکبر کا انتخاب ہے۔ محمد الرسول اللہ کی یاری کے لیے، حضور کی جانشینی کے لیے، حضور کی ہمراہی، ہم نشینی، ہم رکابی کے لیے جن افراد کو منتخب ہونا ہے، ان کا انتخاب بھی اللہ ہی کو کرنا ہے۔ اس لیے کہ وہ اس دنیا کے رہتے زمانے تک بقیہ افراد کے لیے آئیڈیل قرار پائیں گے، نمونہ قرار پائیں گے، مشعل راہ قرار پائیں گے۔ ان کو دیکھ کر امت کے بقیہ افراد اپنی زندگی کا مشن طے کریں گے، زندگی کا روڈ میپ طے کریں گے۔ ان کو دیکھ کر طے کیا جائے گا اللہ کے دین پر چلنا آسان کیسے ہو سکتا ہے، دین کو اپنانا آسان کیسے ہو سکتا ہے۔ سو صحابہ کا انتخاب بھی رب کی عطا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی اپنی مرضی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ دینے پر آئے تو اتنے دور کے لوگوں کو دیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور نہیں دیا تو گھر میں نہیں دیا۔ دیا تو ان کو دیا جن کے بارے میں گمان تک نہیں پہنچتا کہ ان کو ملے گا۔ مکے میں ایک غلام ہے جس کے پاس اپنا کوئی پس منظر نہیں ہے، بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے، حسن نہیں، جمال نہیں، اپنے آپ میں طرز تکلم بہت بہتر اور معنویت کا حامل نہیں ہے، خاندانی پس منظر ان کا کوئی نہیں ہے، بہت پوزیشن کے آدمی نہیں ہے۔ غلام اس زمانے کی زمین، اس زمانے کے افکار، اس زمانے کی زمین کے حالات پر ذرا غلام کی پوزیشن کو آپ دیکھ کر، پڑھ کر، تاریخ کے اوراق پلٹ کر، سیرت طیبہ کے ابواب میں جھانک کر دیکھے تو اندازہ ہوگا بے معنی ذات کا نام غلام ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میسر آئی، آزاد ہو گئے۔ نام ہے بلال، رہنے والے ہیں حبشہ کے۔ ظاہری جسامت سے، قدامت سے، ظاہری پوزیشن سے، حسن و جمال سے وہ خالی ہے، ان کے پاس ویسا کچھ نہیں ہے۔ ان کے تقابل میں اگر حسن و جمال کی بنیاد پر، پوزیشن کی بنیاد پر، حیثیت کی بنیاد پر، بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر ایمان ملنا ہے تو پھر بہت لوگ ہیں جو حضور سے قرابت داری بھی رکھتے ہیں، مکہ جن کی زمین ہے، خاندانی بیک گراؤنڈ بھی بہت مضبوط ہے، عربی زبان کا تکلم اتنا معنویت کا حامل ہے کہ لوگ ان کو سنے تو عشش کرو۔ لیکن مسئلہ ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔
مسئلہ یہ ہے کہ یہ سلیکشن اللہ کا ہے، یہ انتخاب خدا کا ہے، پروردگار نے منتخب کرنا ہے، اللہ تعالی نے چننا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، ان کا دین حرف آخر اور نظام آخر کے طور پر متعارف ہوگا، سو ان کے لیے جن افراد کو منتخب کیا جانا ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار پائیں گے، سو ان کا انتخاب بھی خدا کرے گا۔ ہزار اوصاف پیچھے پائے جاتے ہو لیکن نہیں، ایک طرف نوازا گیا بلال کو، پیچھے مڑ کر دیکھے تو کچھ نہیں، ایک طرف نوازا گیا فارس کے سلمان کو، پیچھے مڑ کر دیکھے تو کچھ نہیں، ایک طرف نوازا گیا روم کے سہیب کو، پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں جائے تو کچھ نہیں ہے، ایک طرف عمرو بن عاص کو نوازا گیا، صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے، دور دور سے لائے گئے ہیں، قریب لا کر کے جمع کر دیے گئے، اور اللہ نے یہ کہا ہے تخیل کا سفر کیجئے، گویا یہ کہہ رہا ہے خدا میرے محبوب یہ وہ پھول ہے جو دنیا میں منتشر تھے، بکھرے پڑے تھے، ان سب کو آپ کی ہم نشینی اور ہمراہی اور ہم رکابی کے لیے ہم نے قبول کر لیا تھا، ان کے دل کی زمین پر جو محبت کے بیج آپ کے لیے پائے جاتے ہیں وہ نہیں پائے جاتے ابو جہل میں، وہ نہیں پائے جاتے ابو لہب میں، وہ نہیں پائے جاتے عتبہ میں، شیبہ میں، اور جہان بھر کے لوگ ہیں جن کا مکہ شہر ہے، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، خاندانی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، وجاہت بھی ہے، پوزیشن بھی ہے، حضور سے قربت بھی ہے، قرابت بھی ہے، تعلق بھی ہے، لیکن وہ دل نہیں ہے، دل پر وہ زمین نہیں ہے، زمین پر وہ آبیاری کے لیے پانی نہیں پایا جاتا ہے، وہ نرمی نہیں پائی جاتی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت اور دین کے لیے کمال قربانی کی بنیاد پر مطلوب ہے، وہ بلال میں ہے، فارس کے سلمان میں ہے، روم کے سہیب میں ہے، اور جہان بھر کے صحابہ ہیں، اللہ نے ہر ایک کو اکٹھا کیا اور محمد الرسول اللہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ دوسرے نمبر پر بنیادی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گزارش کی، پیارے اللہ میرے چچا باپ کی قربانی، باپ کا نہ ہونا کیسا ہوتا ہے، جب باپ نہ ہو تو کیسا لگتا ہے، یہ اس سے پوچھا جائے جس کا باپ نہ ہو۔ بن باپ کے بچوں پر کیا قیامت گزرتی ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں، کتابیں پڑھنے سے شاید یہ فلسفہ حل نہ ہو، کتابیں پڑھنے سے شاید یہ معمہ حل نہ ہو، کتابیں پڑھنے سے، اوراق پلٹنے سے، تحریر اور پیراگراف پڑھنے سے شاید یہ بات سمجھ نہ آئے کہ باپ کے نہ ہونے پر کیا ہوتا ہے۔ ہاں کسی دکھیارے سے مل لیجئے، کسی یتیم سے مل لیجئے، کسی ایسے سے مل لیجئے جس کا باپ اب دنیا میں نہ ہو، اس کی بہتی آنکھیں بتا دے گی، اس کا اکیلا پن بتائے گا، اس کی زندگی کی ویرانیاں آپ کو بتا دے گی، وہ سارے جہان میں قمقمے دیکھتا ہے، اجالے اور روشنی دیکھتا ہے، لیکن کہتا ہے ہائے میرے بابا اب دنیا میں نہیں ہے، سارا جہان روشن ہے لیکن میری دنیا تاریک ہے، اندھیری ہے، میرا باپ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میرے چچا جناب ابو طالب، میرے چچا باپ کی کمی کو پورا کیا۔ جناب عبداللہ تو بہت پہلے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی ہے حضور علیہ السلام کی چچی، ماں جیسا سایہ، ماں جیسی ممتا اور محبت لٹانے والی۔ حضور علیہ السلام اپنے چچا پر مصر ہیں، اصرار کیے جا رہے ہیں، میرے کان میں کہہ دیجئے، آہستہ سے کہہ دیجئے، ایک بار کہہ دیجئے، چچا جان آپ کہیے تو صحیح، آپ کا بھتیجا محمد آپ کو ہمیشہ کی جہنم سے بچا لے گا، آپ ایک بار کہہ دیجئے، یہ زمانے کا خوف نہ کھائیے، یہ دنیا سے آپ اپنے اندر ڈر پیدا نہ کیجئے، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اپنے بھتیجے کی زندگی جانتے تو ہو نا؟ ابو طالب کہتے ہیں ہاں سب کچھ جانتا ہوں، تیری صداقت بھی مسلم ہے، تیری وفا بھی مسلم ہے، تیری امانت و دیانت بھی مسلم ہے، تجھ جیسا کون ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کبھی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت، آپ کی توصیف، آپ کی ثنا خوانی میں مصروف ہے ابو طالب، اور آپ کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے، ابو طالب کا انکار بڑھ رہا ہے۔ اس اصرار، انکار، اس پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے ماحول میں اس بھتیجے کے اصرار پر، فورس کرنے پر، اور ابو طالب کا وہ خوف کہ سماج کیا کہے گا، میری قوم کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا، وہ اصل میں سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن اصل بات خدا کی عطا کی ہے۔ ادھر حضور کہے جا رہے ہیں، ادھر جبریل امین آ گئے، قرآن پیش کرتے ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیارے پیغمبر، آپ کہاں اصرار کیے جا رہے ہیں؟ یہ عطا اللہ کی ہے، یہ سوغات وہاں سے ملتی ہے۔ آج جہان بھر کے بیٹے اور بیٹیاں اسلام کی دہلیز چھوڑ کر کفر کی زمین قبول کر رہے ہیں، میں اور آپ کہتے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ ذرا تخیل کی پرواز کا سہارا لو، سفر کر کے دیکھو، یہ آیت بتاتی ہے وہ جا نہیں رہے ہیں، انہیں بھیجا جا رہا ہے اسلام کی دھرتی پر، ایمان کے ساتھ، تیقن کی زمین پر، ایمان کے ساتھ وہ رہے گا جس کو اللہ رکھیں گے۔ بصورت دیگر یہ اختیاری مسئلہ نہیں ہے۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، جیسے حضور علیہ السلام کا انتخاب، ویسے حضور پاک کے صحابہ کا انتخاب۔ پھر صحابہ کے لیے کہا گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ قرآن کے پہلے مخاطب، صحابہ جبریل کو دیکھنے والے، صحابہ محمد الرسول اللہ کا اپنے سر کی کھلی آنکھوں سے دیدار کرنے والے، صحابہ محمد الرسول اللہ کی ہم نشینی اور صحبت اٹھانے والے، صحابہ قرآن کے پہلے مخاطب، اللہ کے پہلے مخاطب۔ جب لفظ صحابہ ساتھ ہے، صحابہ بولا جا رہا ہے، تو یہ اپنے آپ میں صحابیات کو محیط ہے۔ صحابہ و صحابیات کی یہ مقدس جماعت وہ ہے جس نے حضور کو دیکھا، حضور کی ہم نشینی اختیار کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھائی، قرآن اترتے دیکھا، قرآن کے مخاطبین و اولین قرار پائے ہیں۔ یہ وہ ہے، ان سے بہتر، ان کے بعد قیامت کی صبح تک زمین پر کوئی نہیں آ سکے گا۔ آئیں گے بڑے بڑے عابد، آئیں گے بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے حضرت، شیوخ، پیر، مرید، اور نہیں معلوم سب کیا کیا دنیا میں آج کل چل رہا ہے۔ ساری دنیا کا بڑے سے بڑا قطب و ابدال، غوث و ولی جو آئے محمد الرسول اللہ کے صحابی کی خاک پا نہیں ہو سکتا۔ حضور کے صحابہ اس لیے کہ دنیا کے عابدوں اور زاہدوں اور نیکوکار اور بزرگان دین کو وہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے جو اللہ کی معرفت و محبت کے لیے ممکن ہے اس زمین پر نہیں ہو سکتا، تو وہ چہرے انور کا دیدار حاصل نہیں ہو سکتا جو صحابہ کو حاصل ہے۔ کہاں سے لائیں گے یہ عابد، کہاں سے لائیں گے یہ زاہد، کہاں سے لائیں گے یہ شیوخ، کہاں سے لائیں گے یہ وقت کے پیر، مرید، حضرت اور جناب من بہت سب القاب و عاد، یہ کہاں سے لائیں گے وہ آنکھیں جن آنکھوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا؟ کہاں سے لائیں گے وہ لمحات، کہاں سے لائیں گے وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ زمین جب وہ حضور کے ساتھ بیٹھتے تھے؟ انہوں نے چہرے انور پر واقع ہونے والے تغیرات بھی دیکھے ہیں، انہوں نے چہرے انور پر غصے کے اثرات بھی دیکھے ہیں، انہوں نے چہرے انور پر تبسم کے جلوے بھی دیکھے ہیں، انہوں نے اس حال میں بھی محمد الرسول اللہ کو دیکھا جب جبریل وحی لے آئے ہیں، انہوں نے اس حال میں بھی محمد الرسول اللہ کو دیکھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں اس حال میں حاضر ہوا، ایک طرف 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، ایک طرف عائشہ کا چاند چمک رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میری نگاہ پہلے 14ویں کے چاند پر پڑی، پھر عائشہ کے چاند پر پڑی، حضور نے سرخ داری کی ایک چادر پہنی ہوئی ہے۔ حضرت براء ابن عازب سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری نگاہ حضور پر پڑی، چاند پر پڑی، حضور پر پڑی، چاند پر پڑی، یہ کے بعد دیگر ایک کشمکش، کبھی چاند کو دیکھتا ہو، کبھی حضور کو دیکھتا ہو۔ بالآخر میں نے یہ کہہ دیا
کہ جو چاند اس آسمان کے چاند میں وہ بات نہیں ہے جو عائشہ کے چاند میں ہے. اس چاند کے سامنے دنیا کا کوئی چاند کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اور ہمارے یہاں چونکہ چاند حتمی چیز ہے، اپنے محبوب کو تشبیہ دینے کے لیے چاند سے بڑھ کر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہم چاند تک پہنچ جاتے ہیں. بصورت دیگر چاند کیا بیچتا ہے؟ چاند میں جو نورانیت ہے، چاند میں جو روشنی ہے، رہنائی ہے، جو وہ تجلیاں بکھیر کے دنیا کو اپنی طرف کہیے کہ متوجہ کرتا ہے. بتائے چاند سے جا کر کوئی تجھ کو بھی محمد الرسول اللہ کے حسن کا صدقہ ملا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا وہ حضور کے صحابہ، انتخاب کرنے والے اللہ. آپ نے نام پیش کر دیے. ایک تو تیسری بنیادی دلیل حضور نے نام پیش کیے. یہ عمرو ابن ہشام ہے یعنی ابو جہل، یہ عمر ابن خطاب ہے. اللہ آپ کے دین کی سربلندی، سرفرازی، کامیابی، اس کی بڑھوتری، اس کا فروغ، اس کے آگے بڑھنے کے راستے ممکن شکلوں پر جو بن سکتے ہیں، اس کے لیے یہ دو نام آپ کی عدالت میں پیش ہیں. پیارے اللہ، ایک عمرو ابن ہشام ہے جو کہنے کو ابو جہل ہے، لیکن اگر اسلامی نقطۂ نظر سے ہٹ کر مکہ المکرمہ کی زمینی حیثیت سے جڑ کر وہاں کے باشندگان کی روشنی میں، اس زمین کی تہذیب و ثقافت کی روشنی میں ابو جہل کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو وہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، وہ بہت بڑا آدمی ہے، لسان ہے، قابل ہے، ماہر ہے. اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کی اپنی ایک پوزیشن ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے. وہ بڑی وجی شخصیت کا مالک ہے، بڑی وجاہت اپنے آپ میں رکھتا ہے. مگر اس کے دل کی زمین پر وہ اثرات محبت کے، وہ چاشنی، وہ حلاوت، وہ نرمی نہیں پائی جاتی جو عمر ابن خطاب کے یہاں پائی جاتی ہے. حضور پاک نے نام پیش کیے ہیں اور فیصلہ عمر ابن خطاب کے حق میں ہو گیا. یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انتخاب کرنے والی ذات اللہ کی ہے. پھر جیسے صحابہ مردوں کا انتخاب ہوا، ویسے صحابیات عورتوں کا انتخاب ہوا. کوئی اللہ کی بندی، کوئی برگزیدہ خاتون، کوئی خاتون جنت، صحابیات کے نسوانی دنیا سے آنے والی کوئی پاک باز و پاک دامن عفیفہ یہ نہیں کہہ سکتی. وہ اپنے اختیار سے، اپنے طرز زندگی سے، خاندانی بیک گراؤنڈ سے، پس منظر کی بنیاد پر وہ اسلام کا حصہ بنی ہے. نہیں، جیسے صحابہ میں مردوں کا انتخاب ہوا ہے، ویسے اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے نسوانی دنیا کو دین سے آشنا، روشناس و متعارف کرانے، انٹروڈیوس کرانے کے لیے صحابیات یعنی نسوانی دنیا عورتوں کا انتخاب کیا گیا. یہ مرد بھی کمال کے، یہ عورتیں بھی کمال کی. ان جیسے مرد بھی اب دنیا میں نہیں آئیں گے اور ان جیسی عورتیں بھی اب دنیا میں نہیں آئیں گی. مردوں کے لیے مرد مثال دے کر آئیڈیل قرار پائے، عورتوں کے لیے عورتیں مثال دے کر آئیڈیل قرار پائیں. اب جب 14 صدی کے بعد کوئی بیٹی، کوئی بہن، کوئی ماں یہ دیکھنا چاہتی ہے ایمان کا پیمانہ کیسا ہو، ایمان کس معیار کا ہو، مجھے ہندوستان کی زمین پر جب اوہام اور شرک اور باطل کی دنیا کا ایک پرچم لہرایا جا رہا ہے اور ایک خاص زعفرانی رنگ میں پورے ملک کو رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے میں ایک ماں بے چین ہو جاتی ہے، بلا اٹھتی ہے. اللہ، میرے آغوش میں میری گود سے جنم لینے والے، میری گود میں پلنے والے ان ننھی معصوم جانوں کا کیا ہوگا؟ میں اپنے بچوں کو بے ایمان نہیں دیکھ سکتی، میں اپنی اولاد کے ایمان کا سودا و سمجھوتا نہیں کر سکتی. آج 14 صدی کے بعد جب ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن بلکتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے لوٹ جاؤ 14 صدی پیچھے اور جاؤ محمد الرسول اللہ کی سیرت پڑھو، سیر صحابہ پڑھو، سیر صحابیات پڑھو، محمد کے دیوانوں اور دیوانیوں کو پڑھو، حضور کی چوکھٹ پر دم توڑنے والے، عشق رسالت سے معمور و سرشار
ان افراد کو پڑھو جو نسوانی اور رجالی دونوں دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اے اللہ کی اے اللہ کی مومنہ بندی، اب 14 صدی کے بعد بے چین نہ ہو، پریشان نہ ہو، پیچھے لوٹ جا۔ تو یہ چاہتی ہے کہ تیری اولاد کے ایمان کا تحفظ کیسے ممکن ہو، زعفرانی رنگ سے حفاظت کیسے ہو، شرک سے، اوہام سے، نفاق سے، بطل سے، بطلان سے اور جہان بھر کے شرکیہ اوہام ہے، ان سب سے تحفظ کیسے یقینی بنایا جائے؟ تو اس ماں سے کہا جائے گا پیچھے لوٹو، 14 صدی پہلے جاؤ، مکے کی زمین ہے، 90 سال کی بوڑھی مائی ہے، خاتون جنت ہے، اسلام کی پہلی شہیدہ ہے۔ لوگوں چشم تصور کا سفر کرو، اس خاکے کو ذہن کی دنیا پر رکھ کر چند ساعتوں کے لیے ٹھہر کر سوچو۔ 90 سال عمر ہو، جسم لرزنے لگتا ہے، اعضاء ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، قوت ختم ہو چکی ہے، اور پھر مرد نہیں عورت ہے، عورت جو اپنے آپ میں پہلے سے نازک ہے، نازنین ہے، 90 سال کی بوڑھی مائی ہے، لیکن ایمان کی شمع جلتی ہے۔ چہرہ انور دیکھا ہے محمد الرسول اللہ کا، جبریل کو آتے دیکھا ہے، اسلام کی، قرآن کی، خدا کی مخاطب اول ہے۔ یہ ہے شہید اول سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ابو جہل آ کے کہتا ہے سمیہ چپ چاپ بات مان لو، پیچھے لوٹ جاؤ، بصورت دیگر انتقامی شکل اتنی بھیانک ہوگی سوچ نہیں سکو گی۔ آگے سے سیدہ سمیہ کا صبر سے، ثبات سے، استقلال سے، ہمت سے، شجاعت سے، اور کہیے کہ اپنے آپ میں قوت سے اور پہاڑ جیسے حوصلے کا جواب سیدہ سمیہ کہتی ہے تیرے پاس انتہا یہ ہے کہ تو جان لے سکتا ہے، تو جان لے سکتا ہے، محمد الرسول اللہ پہ لایا ہوا ایمان نہیں لے سکتا۔ اور پھر وہ ہوا کہ وہ شہید اول قرار پائیں۔ اور یہ یاد رکھیے، بات کو آگے بڑھنے سے پہلے عرض کر دوں، مردوں کی دنیا کا دیندار ہونا جتنا ضروری ہے اس سے 1000 گنا زیادہ ضروری ہے عورتوں کی دنیا کا دیندار ہونا۔ آپ کتنے بڑے حضرت ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، قاری صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، حضرت ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں، دیندار ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ کو ثبات، صبر و استقلال، ہمت، آپ کے پاؤں جمنا اور آپ کو استحکام ملنا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کی چوکھٹ پر دین پایا جاتا ہو۔ اس لیے کہ آدمی ساری کائنات سے لڑ سکتا ہے، گھر سے نہیں لڑ سکتا، نہیں لڑ سکتا۔ اس لیے قرآن نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو برابر شریک کرتے ہوئے تذکرہ کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین یعنی جن اوصاف کا مطالبہ، جن پہلوؤں کا مطالبہ مردوں کی زمین سے اللہ کر رہے ہیں، انہی پہلوؤں کا مطالبہ ہے عورتوں کی زمین سے۔ تم مومن رہو، مسلمان رہو، قناعت پسند رہو، سچائی کے ساتھ رہو، اللہ کی ذاکرہ شاکرہ بن کر رہو، اپنی عصمت کا، عفت کا تحفظ یقینی بناؤ، پاک دامن رہو، پاکیزہ رہو، پاک باز رہو، عفیفہ رہو۔ یہ سب مطالبے کیے گئے ہیں مومنہ خاتون سے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کو انسانی دنیا کے نظام کو چلانا، پڑھانا، سنوارنا اور اس کو فروغ دینا ہے اور پروان چڑھانا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی جھولی میں جو افراد، جو پھول ڈال دیے گئے ہیں، اس میں رجالی دنیا کے پھول بھی ہیں اور نسوانی دنیا کی کلیاں بھی ہیں، بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں اور خواتین ہیں۔ اب ان سب کو تراشا گیا ہے، یہ ہیرے تراشے گئے ہیں محمد الرسول اللہ کی عدالت میں۔ حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ و صحابیات کو برا نہ کہو۔ اچھا عجیب بات ہے، ہم لوگ کتنی آگے جانا چاہتے ہیں، AI تک پہنچ گئے کم ہے، اور آگے چلے جائیے گا۔ لوگوں، دنیا جہان کے اسفار اپنے لیے ممکن بناؤ، اتنی آگے نہ بڑھو کہ عدالت تمہاری ہو اور فیصلے محمد کے صحابہ کے ہو۔
اتنی آگے نہ بڑھو، اتنی آگے بڑھوگے تو ایمان داؤ پر لگ جائے گا، ایمان ختم ہے۔ حضور کے صحابہ پر زبان کھولنے کا مطلب ہے ایمان کا سودا کرنا، حضور کے صحابہ پر ٹپڑی کرنے کا مطلب ہے، کمنٹ پاس کرنے کا مطلب ہے، ہلکی نگاہ سے دیکھنے یا ہلکے تبصرے سے گزرنے کا مطلب ہے آپ اپنے ایمان کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اور اس گنہگار کا یہ جملہ دل کی تختی پر نقش کر لیجئے، جب آپ دیکھیں کہیں کسی صحابی رسول کے گستاخ کو آپ کی مسجد اصلاح میں علی وجہ البصیرت وثوق کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، مشائخ نے لکھا ہے ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ کچھ نہیں کہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن انڈائریکٹ حملہ کر دیا آپ نے۔ ابو بکر کو بے معنی کرنے کا مطلب سمجھتے ہو حضور کا بے معنی ہو جانا، عمر کو بے معنی کرنے کا مطلب سمجھتے ہو حضور کا بے معنی ہو جانا، عثمان و علی پر زبان کھولنے کا مطلب ہے حضور کا بے معنی، حضرت امیر معاویہ سیدہ عائشہ پر زبانیں کھولنے کا مطلب ہے حضور کا بے معنی ہو جانا۔ صاف ہو جائے گی یہ بات، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں گویا کہ نعوذ باللہ تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو حضور کے بعد یہ حضرات اپنے مقام پر قائم نہ رہ سکے۔ میرا آپ کا یقین ہے ساری دنیا کی انسانوں کی تربیت میں تسلسل واقع ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ نے جو ہیرے تراشے ہیں ان میں کسی نو کا گھن نہیں لگ سکتا۔ اس لیے اس سلسلے میں ہم آپ حضرات تو اوکھلا کے لوگ ہیں، اوکھلا میں بولتے ہوئے ڈر بہت لگتا ہے، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یس نو تھینک یو والے لوگ ہوتے ہیں یہاں، اور انگریزی اور بس دنیا کے اونچے طبقے کے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں۔ کچھ خوف بہت بٹھلا دیا گیا ہے، تو ہم تو بس سیدھے سے لفظوں میں دیہاتی آدمی ہیں، ہم بہت واضح سی بات کر دینے چاہتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر اندھے ہو جائیے، گونگے ہو جائیے، بہرے ہو جائیے، اور وہ کچھ جگہیں وہ ہیں توحید کے مسئلے میں اندھے گونگے بہرے، کوئی لوجک نہیں، کوئی فلسفہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ کی خبر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مطلب نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ کے ذہن کی زمین پر یہ بات دستک نہ دے امریکہ بڑا ہے، اسرائیل بڑا ہے، برٹین بڑا ہے، آپ کے ذہن پر یہ بات دستک نہ دے اس ملک میں پائی جانے والی طاغوتی طاقتیں بڑی ہیں۔ ہر آن و ہر ساتھ و ہر لمحہ یہ بات ذہن کے دورانیے سے گزرتی رہے، اللہ ہی بڑا تھا، اللہ ہی بڑا ہے، اور اللہ ہی سدا بڑا رہے گا۔ طاقت اسی کی ہے، نظام اسی کا، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کس بات کا خوف؟ ان کا خوف جو آج ہے کل نہیں ہوں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا اس ملک میں 70 سال تک ایک جماعت رہی، کیا رہا؟ وہ کہتے تھے، ان کو زوم تھا، خیال تھا، فکر تھا، ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ کہتے ہم لے جائیں گے، ایسے لے جائیں گے کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، ان کو لائیں گے جن کو دنیا قبول نہیں کرے گی، ہم لا کر بٹھائیں گے، یہ سارے کام ہمارے ہیں، ہم جب چاہتے ہیں تو کرتے ہیں، اور دنیا دیکھتی ہے۔ انسانی ذہن پر وہ نقش ابھرتے ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ عزت کے نقشوں میں ذلت، ذلت کے نقشوں میں عزت، یہ سب خدا کی فرما روائی ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی ممکن نہیں بنا سکتا۔ دوسرا نمبر ہے رسالت۔ محمد الرسول اللہ کی رسالت پر اندھے ہو جائیے۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں بالخصوص مخاطب ہیں، اپنے ایمان کا سودا نہ کیجیے، اپنے ایمان کی زمین پر کسی اور کو دستک دینے کی اجازت نہ دیجیے، نہ دیجیے، نہ دیجیے، قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ رسالت کے سلسلے میں اندھے ہو جائیں، گونگے ہو جائیں، بہرے ہو جائیں۔ بچپن میں پڑھا تھا، گاؤں میں سیکھ کر آئے ہیں، جب پہلی دوسری ککشا میں تھے، کلاس میں تھے، گھر میں بتایا گیا، پھر اب اوکھلا آ گئے، بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، یہ بات نقش دل کی زمین پر محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے، مطلب حضور ہی آخری نبی ہے، جزوی طور پر، کلی طور پر، کسی زاویے سے، کسی فکر سے، کسی پہلو سے کوئی دوسرا نبی اب زمین پر نہیں آئے گا۔ اندھے ہو جائیے۔ اور تیسرا بنیادی پہلو ہے محمد الرسول اللہ کے صحابہ۔ زبان کو خاموش کیجئے۔ الصحابۃ کلھم عدول، آپ سمجھتے ہیں کہ بات محمد الرسول اللہ کے صحابہ پر انگلی اٹھنے کے بعد صرف ان تک رہ جاتی ہے؟ نہیں، آپ نے حملہ کر دیا ہے ذات رسالت پر، آپ نے حملہ کر دیا ہے ذات باری پر۔ او اللہ کے بندو، جب رسول خدا کی بغاوت مول لے چکے ہو، اب بچتا کیا؟
اس لیے ہم آپ سے بسد احترام عرض کرتے ہیں، اس طبقے کے لیے زبان کھولنے سے گریز کیجئے، اس طبقے کے مرد بھی پاکیزہ، اس طبقے کی عورتیں بھی پاکیزگی کی حامل اور پاک دامنی کے کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، جن کے لیے اولئک هم المفلحون کہا گیا، اولئک هم الراشدون کہا گیا، اولئک هم الفائزون کہا گیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہا گیا۔ ان کے تقوی کا، معرفت کا، محبت خداوندی کا، اللہ کی ذات پر ایمان کا، استقامت کا، یقین کا امتحان لیا ہے خدا نے، اور اس نے ان کو پاس کیا ہے، اور اس نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں ایک جملہ آپ کی خدمت میں مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رکھے دیتا ہوں، بہت قیمتی نقش ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمہ اللہ نے ایک جگہ کہا، گرچہ وہ مخاطب تھے اس وقت طلباء سے، مدرسے کے اسٹوڈنٹ سے، لیکن ایک عجیب بات انہوں نے کہی جو عوام کے لیے اس معنی کر اس زمرے میں آ کر بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے طلباء سے کہا، عزیز طلباء، میں یہ تو نہیں کہتا کہ جتنے مطالعے کی توفیق مجھے ہوئی ہے اتنی دوسری کسی کو نہیں ہوگی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ تقابل ادیان، تقابل مذاہب، تقابل مسالک، ان سب زمینوں پر جتنی سیر و سیاحت کا اور سفر کا اور پڑھنے کا موقع اللہ نے مجھ گنہگار علی میاں کو عطا کیا ہے، اتنا بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ پھر بڑی شفقت سے معمور جملہ فرمایا، عزیز طلباء، میرا ایک مشورہ ہے، جمہور کی زمین مت چھوڑنا، اس پر قائم رہنا۔ جمہور کی زمین کا مطلب یہ ہے کہ امت کا سواد اعظم، امت کی اکثریت، امت کی اکثر علماء کی تعداد کیا کہتی ہے؟ صحابہ کے سلسلے میں زبانیں کھول رہے ہیں آپ آج کے چند ایک نام نہاد یوٹیوبر اسکالرز کی کہہ جانے کی وجہ سے؟ آپ چاہتے ہیں کہ دین میں ایسا کوئی نیا پہلو آئے؟ نہیں، دین میں کچھ نیا نہیں ہے، دین وہی ہے جو پرانا ہے 14 صدی پہلے کا، جس کو لے کر امام الانبیاء آئے تھے، محمد الرسول اللہ نے صحابہ پر پیش کیا تھا۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں بسد احترام پیغام کے طور پر یہ بات عرض کرتے ہیں کہ زبانوں کو لگام دے، صحابہ کے سلسلے میں چپی سادھیں، اور یہ 3 سٹیج اس گنہگار نے عرض کیے ہیں۔ بات آگے رکھتا ہوں، توجہ فرمائیں اور اس بات کو ذہن نشین کریں کہ جیسے مردوں کی دنیا کا سنورنا، بننا، سجنا، پھیلنا، فروغ پانا ایمانیات سے، عقائد سے، عبادات سے، معاملات و معاشرت کی حسن سے معمور و مزین ہونا ضروری ہے، ان تمام اوصاف و کمالات کا، صفات حمیدہ کا عورتوں کی دنیا میں، عورتوں کے وجود کا اس سے معمور و مزین ہونا اتنا ہی ضروری ہے۔ اور خواتین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مرد اکہرے ذمہ دار ہیں، عورتیں دوہری ذمہ دار۔ ایک بیٹی کے لیے یہ بہت بنیادی پہلو ہے کہ اس سے اس کی ذات کا مطالبہ صرف نہیں ہے۔ ہماری آنکھیں در رسول پہ گڑ جاتی ہیں اس منظر کو یاد کرتے ہوئے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کی خدمت میں آئی، شہنشاہ دو عالم کی چوکھٹ پہ ہے، فاطمہ بنت محمد ایسے باپ کی چوکھٹ پہ ہے، 2 جہانوں کی خزانوں کی چابیاں جس کے قدموں میں ہے، آ کے اپنے ہاتھ دکھاتی ہے، بابا چکی پیستے پیستے گٹے پڑ گئے ہیں، ایک باندی کی ضرورت تھی، خادم مل جاتا۔ آئے میرے آپ کے آقا، حضور نے فرمایا فاطمہ ہم تم کو اس سے بہتر شے نہ دے دے؟ تسبیح فاطمی آپ نے ان کو بتا دی، اور پھر یہاں سے آپ نے تخیل کی پرواز لیجئے، ایک بہت نادر نمونہ اور نگینہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آپ نے اور میں نے حضور کی چوکھٹ پر جو منظر دیکھا تو ایسا لگتا ہے بس فاطمہ بنت محمد آئی ہے، ایسا نہیں ہے، حضور کی نگاہیں قیامت تک سفر کر گئی، اور آپ نے صبح قیامت تک دیکھا، آپ نے اس ایک لمحے میں کائنات کا سفر گویا کر لیا، اور پھر آپ نے کہا آج اگر میں نے اپنی فاطمہ کو خادم دے دیا، باندی دے دی، تو کل میرے امتیوں کی کمزور، لاچار، مجبور، مفلس امتیوں کی بیٹیاں فاطمہ ہوں گی۔ مجھے صبح قیامت تک آنے والی فاطمہوں کا خیال ہے، میرا غریب امتی اپنی بیٹی کو خادم کیسے دے گا، اس کے گھر میں نوکرانی کیسے جائے گی؟ آپ نے اپنی بیٹی کو خادمہ اور باندی دینے سے انکار فرمایا، اور قیامت تک آنے والی فاطمہ کا خیال کیا، میں تو دے دوں گا لیکن میری بیٹی کو مل جائے گا، قیامت تک آنے والی غریب فاطمہ بیٹی کا کیا ہوگا؟ اس
لیے آپ نے تسبیحات فاطمی بتا کر بات کو ختم کیا اور فرمایا بیٹی تمہاری کامیابی و کامرانی کی ضمانت اس میں کہ تم جاؤ اپنے گھر میں خود کام کرو. اور میں خواتین سے ایک بہت صاف لفظوں میں ایک جملہ عرض کیے دیتا ہوں. آج کل بچیوں کو ایک بڑا زعم ہے، خصوصاً جو نئی بچیاں دلہن بن کر آتی ہیں انہیں بڑا زعم ہے کہ ہمارے ذمے کوئی کام نہیں ہے. غلط، بالکل غلط. اور اس پر ہم بہت گہری اور بہت دلیلوں کی دنیا آپ کے سامنے آباد نہیں کرتے. ہم بس اتنا کہتے ہیں اگر علی کے گھر پہنچ کر فاطمہ بنت محمد گھر سنبھال رہی ہے اور کام کاج کرتی ہے، پھر دنیا کی کسی بیٹی کے لیے یہ گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ گھر میں کام نہیں کرے. تو ہاں، ظلم کی اجازت نہیں ہے. بہو ہے، اس کا مطلب ظلم کے پہاڑ نہ توڑ دیے جائیں، اس کا مطلب ستم نہ ڈھائے جائیں، اس کا مطلب اس کی عزت نفس کو، ایگو کو حق نہ کیا جائے، عزت نفس کو پامال نہ کیا جائے. لیکن جہاں تک اس تخیل کا، اس زاویے کا، اس نظریے کا مسئلہ ہے کہ بیٹیاں یہ کہیں کہ ہمارے ذمے کوئی کام نہیں، غلط سوچتی ہو، غلط دیکھتی ہو، غلط سمجھتی ہو. اگر فاطمہ بنت محمد کام کر رہی ہے تو پھر دنیا کی کسی بیٹی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ گھر نہیں سنبھالے. اور ایسا ہوا. ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں کچھ ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے میاں بیوی میں. اس درمیان حضور تشریف لے آئے. بیٹیوں کے گھر جایا کرو. عنوان چونکہ ایسا ہے دائیں بائیں جا نہیں سکتا میں، ورنہ بڑی قیمتی باتیں ہیں. بیٹیوں کے گھر جایا کرو، بیٹیوں کو یاد رکھا کرو، بیٹیوں سے بات کیا کرو. بیٹیاں باپ کے جملوں کی محتاج ہوتی ہیں. بیٹیاں امید لگائے بیٹھی ہوتی ہیں. آپ کے بیٹوں کو وہ چاہیے جسے جائیداد کے نام پہ آپ نے اوکھلا میں جمع کیا ہے، لیکن بیٹیوں کو وہ چاہیے جو آپ کے لبوں کے دریچے کھلنے کے بعد پدری شفقت سے معمور چند کلمات محبت کے نکلتے ہیں اور آپ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی کیسی ہو، آپ کی بچی زندہ ہو جاتی ہے. اس لیے گھر جایا کرو بیٹیوں کے اگر آپ کی بیٹی قریب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ، جب آپ مدینہ چھوڑتے سفر پر جاتے تو پہلے سب سے ملتے. عائشہ سے ملے، زینب سے ملے، پھر زینب سے ملے، پھر آپ سودا سے ملے، اور پھر آپ ماریہ قبطیہ سے ملے، اور آپ اور دیگر صحابیات، ازواج مطہرات، میری آپ کی کائنات کے مسلمانوں کی ماؤں سے ملے. جب سب سے مل لیے، ابو بکر سے ملاقات ہو چکی ہے، عمر سے ہو گئی، عثمان سے ہو گئی، علی سے ہو گئی، اب کسی سے نہیں ملنا. اب ایک ذات ہے جس کے گھر جانا ہے، امام الانبیاء کو. آپ سب سے مل کے اخیر میں جس کے پاس پہنچتے ہیں اس ذات بابرکت کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. جا کے کہتے ہیں بیٹی تیرے بابا سفر پر جا رہے ہیں، اب کسی سے نہیں ملنا ہے، بس فاطمہ سے ملنا ہے. اور کمال دیکھیں، معمول مبارک دیکھیں، جب واپس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جس سے ملتے ہیں وہ فاطمہ ہے، تاکہ بیٹی کو پتہ چل جائے کہ بابا محمد الرسول اللہ مدینے آ چکے ہیں. بیٹیوں کو باپ کو لے کر جو مان ہوتا ہے، جو ذہن و فکر میں خیال ہوتے ہیں، جو تعظیم و تکریم کے خاکے ہوتے ہیں، قسم رب کعبہ کی یہ گنہگار قسم کھا کر حلفیہ بیان دینے کو تیار ہے کہ بیٹوں کی زمین پر وہ نقش ثبات نہیں ہوتے جو بیٹیوں کی قلب کی زمین پر باپ کے لیے تعظیم پائی جاتی. حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا فاطمہ سے علی کہاں ہے؟ کہا ابا جی یا رسول اللہ ان کی اور میری ذرا کچھ ہو گئی. فرمایا اچھا. تو حضور علیہ السلام نے آج کے خسر کی طرح نہیں کیا. آج کا خسر تو کہتا مس کال کر دینا بیٹی بس، اور پھر ہم نے جانی اس نے جانی. ارے میاں ایسے بیٹیوں کے گھر آباد نہیں کیے جاتے. آؤ دنیا کو دکھاؤ کہ محمد الرسول اللہ سے بہتر خسر اس زمین نے نہیں دیکھا. آپ آئے اور آپ نے کہا علی کہاں ہے؟ کہا ان سے کچھ ہو گئی نوک جھوک ہلکی سی، وہ چلے گئے روٹ کر. تو اب آپ نکلے ہیں سیدنا علی کو تلاش کر رہے ہیں. ان کو ایک جگہ پڑا ہوا لیٹا ہوا پایا، مٹی ان کے جسم پر لگی ہے. آپ فرما رہے او بھائی تم یا ابا تراب، مٹی کے باپ کھڑا ہو جا. رحمت والے ہاتھوں سے اس مٹی کو صاف کیا، اٹھا کے لائے، فاطمہ کے سامنے کیا، اور پھر فرمایا بیٹی علی کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے، علی راضی ہے تو تمہاری جنت ہے.
غرض یہ کہ جیسے رجالی دنیا کو تیار کرنا مقصود تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں، ویسے نسوانی دنیا کو معمور کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ گھر سنبھالتی ہیں خواتین۔ اچھے بیٹے کہاں سے آئیں گے؟ مائیں دیں گی۔ اچھے بھائی کہاں سے آئیں گے؟ مائیں دیں گی۔ اچھے شوہر کہاں سے آئیں گے؟ مائیں دیں گی۔ کیا اچھے بیٹوں کا، اچھے بھائی کا، اچھے باپ کا، اچھے شوہر کا یہ کردار انہی ماؤں کی آغوش سے آپ کو ملے گا۔ وہ کسی نے مکالمہ نقل کیا ہے، مکالمہ یہ ہے کہ کسی کہنے والے نے سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا سے یہ کہا کہ رابعہ، مرد ولی بنتے ہیں، مرد امیر بنتے ہیں، نبی بنتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں، یہ امام بنتے ہیں، یہ سب مقامات مردوں کے حصے میں آتے ہیں۔ سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے کہا ان سب کو وجود دینے والی ایک عورت ذات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عورت ذات کا سنورنا، بننا، اور اس ذات کا علم سے، شعور سے، آگہی سے، فکر سے، تدبر سے، حوصلے سے، ثبات سے، استقامت سے، استقلال سے جس درجے معمور ہونا ضروری ہے، شاید مردوں کی دنیا اس درجے معنویت نہیں رکھتی۔ اس لیے عورتوں کی دنیا کو، بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ صحابیات کو اپنا آئیڈیل اور اپنے لیے مشعل راہ اور نمونہ عمل قرار دیں۔ اس سلسلے میں چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں یہ گنہگار رکھ دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں جس درجے اوہام کا ماحول اس وقت چل رہا ہے، سر دست عصر حاضر میں پائے جانے والے مسائل کی روشنی میں رکھے دیتا ہوں۔ صحابیات کو فالو کیجئے، صحابیات کی پیروکار بن کر رہیے، صبر و ثبات کے ساتھ رہیے، پڑھیے صحابیات کو، اسوہ صحابیات پڑھیے، کتاب موجود ہے، تذکار صحابیات پڑھیے، کتاب موجود ہے، بنات طیبات پڑھیے، کتاب موجود ہے، ازواج مطہرات کے حالات پڑھیے، کتاب موجود ہے۔ آپ کتاب نہیں خرید سکتی، وائی فائی کسی کا مل جائے گا، آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، پی ڈی ایف پڑھ لیجئے۔ اہل علم و دانش نے اتنا کام کر دیا ہے کہ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پڑھنا مشکل ہے تو وہ بے وقوف ہے، احمق ہے، کم عقل ہے، پڑھائی سے بھاگتا ہے، اس لیے مطالعے کو اور پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس دور میں پڑھنا جتنا آسان ہوا ہے شاید اتنا کچھ اور آسان نہیں ہو سکا ہے۔ اہل علم و دانش نے اتنا کام کر دیا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ علماء نے کام کیا، پروفیسرز نے کام کیا، مؤرخین نے کام کیا، لیکچرار نے کام کیا، ہر ایک نے صاحب قلم جو تھا اس نے قلم اٹھایا اور کام کیا، اپنی بساط میں بس میں جو کر سکتا تھا وہ کیا۔ اس لیے میں ماؤں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، بچیوں سے عرض کروں گا، میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، اس بات کو اپنے لیے لازم پکڑو کہ تم اپنی زندگی کے کسی لمحے میں، کسی گوشے میں، کسی خیال و فکر کی دنیا کی کسی ادنا اور چھوٹی سی ساعت میں بھی، ایک لمحے کے لیے بھی توحید سے سمجھوتا نہیں کرو گی۔ اور یہ بات سن لیجئے، بہت 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 زیادہ سن لیجئے کہ توحید پر آنچ کا آنا، توحید والوں کو جانچنا پرکھنا، حالات کا آنا نیا نہیں ہے۔ یہ گھر واپسی کا مطالبہ صرف آپ سے ہے؟ نہیں، غلط فہمی ہے آپ کو۔ پڑھیے سیرت کو، یہ گھر واپسی کا مطالبہ 14 صدی سے چلا آ رہا ہے۔ مکے کے سارے ناہنجار یہی کہتے تھے کہ واپس آ جاؤ، گھر واپسی کر لو۔ صحابہ و صحابیات کہتے تھے محمد کی چوکھٹ کے بعد کوئی گھر واپسی نہیں، یہی اصل گھر واپسی تھی، آدم اسی زمین پر آئے تھے، یہی گھر واپسی۔ بت کدے سے، بت خانوں سے، شرک سے، اوہام سے، شرکیہ دنیا سے نکل کر ہم پہنچے ہیں توحید کے اس گھرانے میں، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ چنانچہ ایک صحابیہ ہے سیدہ ام شریک رضی اللہ عنہا، ایمان لائی تو ان کے اعزاء، اقربا، متعلقین ٹوٹ پڑے اور ان کو لے جا کے کھڑا کر دیا دھوپ میں۔ عمرے پر تو جاتے ہیں نا، حج پر تو گئے ہیں نا آپ، مکے کی وادیوں سے نکلنے والا سورج تو دیکھا ہے، کیسی ترشی اور تلخی لے کے بات کرتا ہے، کتنی سختی لے کے بات کرتا ہے، کیسی تپش پائی جاتی ہے اس میں،
اس دھوپ میں کوئی کھڑا کر دیا جائے تو پاؤں جواب دے جائیں، وجود معافی مانگنے لگے، کمزور پڑ جائے، اور وجود اپنے آپ میں اپنی حیثیت کھو بیٹھے، اس دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا سیدہ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ دھوپ میں پاؤں جل رہے، وجود ڈھل رہا ہے، 3 دن ہو گئے، اور ظالم بس ایک بات کہتے ہیں، گھر واپسی کرو، لوٹاؤ لوٹاؤ، ام شریک واپس لوٹو۔ اور وہ اس 3 دن کے پیریڈ میں اس درجے بدحواس ہو گئی، اس درجے وہ اپنی کیفیت کو کھو بیٹھی کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں سمجھا، یہ چل سکا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے توحید کے مطلب کو سمجھانے کے لیے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ توحید الہی کا انکار کرو۔ تو ام شریک نے کہا جان تو جا سکتی ہے، ام شریک اب بھی اس پر قائم ہے، اور انہوں نے وہی درس دہرایا، وہی سبق دہرایا، اسی لڑی کا حصہ بنی ہے سیدہ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ، جس پہ اسلام کی پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ قائم تھی۔ جیسے وہ کہتی تھی جان لے سکتا ہے، محمد پہ لایا ہوا ایمان نہیں لے سکتا۔ اس لیے میں بیٹیوں سے عرض کرتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب آپ کے سامنے چیلنجز ہیں، جب آپ کے سامنے عشق سے سجی ہوئی ایک دنیا ہے، جب آپ کو کفرستان سے اور عصر حاضر میں کفر کی دنیا سے عشق و محبت کے نام پر آفرز کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عہد صحابیات میں ایسا رہا ہے۔ سیدنا حضرت ابو طلحہ بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ عنہ، ایمان لانے سے پہلے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ آئے ہائے، کاش آج کی بیٹی ام سلیم کو پڑھ لے، ان کا کردار پڑھے، ان پر نظر رکھے، ان کو فوکس کرے۔ سلیم نے جو جواب دیا ہے کفر کی دنیا کو وہ جواب دے کر بتائے، اور عہد صحابیات کے اس کردار کو زندہ کرے جو انہوں نے زندہ کیا، تو بات کمال کی ہو۔ ام سلیم نے کہا ابو طلحہ تمہارا دامن شرک کی گندگی سے لتھڑا ہوا ہے، ابھی تم مومن نہیں ہو، تمہاری جھولی میں توحید نہیں ہے، تم سمجھتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، کس کی پوجا کرتے ہو، تم ایسے معبود کو پوجتے ہو کہ اس کی بت پرستی کے لیے تم نے اسے خود تراشا ہے، خود تیار کیا ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے۔ میں اس مالک کو پوجتی ہوں جس نے مجھے بنایا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا ہے۔ هو اللہ احد، هو اللہ احد۔ ام سلیم نے عشق کی زمین کے اس آفر کو جو ابو طلحہ اسلام سے پہلے پیش کر رہے ہیں، پاؤں کے نوک سے، جوتے کی نوک سے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا ابو طلحہ ایمان لے آؤ، پھر یہ آفر قبول ہوگا، اس سے پہلے میں تمہاری محبت کی خاطر اسلام کی زمین نہیں چھوڑ سکتی۔ اس لیے ماؤں سے، بیٹیوں سے، بچیوں سے بصد احترام ہم عرض گزار ہیں کہ آپ اس سلسلے میں توحید پر صبر و ثبات کے ساتھ جمیے، اور یہ یاد رکھیے ان کو پڑھیں گے، ان کو دیکھیں گے، ان کو سمجھیں گے، ان کو گنیں گے، یعنی محمد الرسول اللہ کی صحابیات میری آپ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے پیش نظر رہے گی تو استقامت حاصل ہوگی۔ آج کا غزہ بلا وجہ نہیں ٹکا ہے، آج کا فلسطین بلا وجہ نہیں ٹکا ہے، ان کے سامنے وہی لوگ ہیں کل کی دنیا کے افراد، وہ دیکھ رہے بدر کو، انہوں نے دیکھا ہے احد کو، وہ جانتے ہیں خندق کو، تبوک کو، حنین کو، قادسیہ کو، یرموک کو، وہ دیکھ رہے ہیں صحابیات کیسے زخمیوں کو پٹیاں باندھ رہی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کیسے وہ جنگ میں، میدان جہاد میں جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر جو ایک خاص کیفیت کے ساتھ واقع ہوتا ہے، آگے بڑھ رہی ہیں۔ غزہ کی مائیں جانتی ہیں وہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، وہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ اس لیے بصد احترام صحابیات کے احوال کو، ان کی زندگی کو، سیر صحابیات کو پڑھیں، اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ صحابیات نے اپنے آپ کو جس درجے پیش کیا ہے وہ کمال پیش کیا ہے۔ غزوہ احد سے واپسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اعزاء اقرباء احوال پوچھنے آ رہے ہیں۔ دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، ایک صحابیہ انہی میں ہے جن کا نام ہے حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا، وہ بھی آئیں
آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا حمنا اپنے بھائی عبداللہ ابن جہش کو صبر کرو، یعنی وہ جام شہادت پی چکے. انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. مجال ہے کوئی خاتون صحابیہ کے صبر و ثبات کے قدموں میں کسی طرح کی کوئی ڈگمگاہٹ پیدا کر سکے. پھر آپ نے فرمایا حمنا ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور آپ نے فرمایا اپنے ماموں حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو بھی صبر کرو. انہوں نے اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعا کر کے خاموش نہیں، واویلا نہیں، شور نہیں، ہنگامہ نہیں. بھائی چلا گیا، نہیں میں دنیا میں بغیر بھائی کے رہ گئی. وہ جانتی تھی دین پر قربان ہوا ہے، بھائی محمد الرسول اللہ کے تحفظ میں قربان ہوا ہے، دین کی سربلندی اور سرتابی کے لیے گیا ہے. کل جب بروز حشر میں اللہ کی عدالت میں کھڑی رہوں گی ایک شہید کی بہن کہلاؤں گی. اس سعادت کو جیتی تھی صحابیات. طبقات ابن سعد میں تذکرہ سیدہ حمنہ بنت جہش میں یہ تفصیل ملتی ہے. سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما جب حجاج سے معرکہ آرا ہوئے تو ان کی والدہ سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کمال کی خاتون، اللہ اکبر، یہ حضور کی نسبتی بہن ہے. قربانی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، جب حضور نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے زمانے میں ابو بکر کے گھر کے لوگوں میں جو خدمات جس کے حصے میں آئی، سیدہ اسماء کے حصے میں آیا ہے کہ یہ حضور کو زمین کے احوال سے باخبر کریں گی اور کھانا لے کے پہنچیں گی. ننی اسماء، چھوٹی سی عمر کی اسماء، ابو جہل کے ہاتھ کسی طرح وہ لگ گئی. ابو جہل نے بہت سخت لہجے میں پوچھا اسماء تم کو ضرور پتا ہوگا تمہارے بابا کہاں ہیں، اور تمہارے بابا جہاں ہیں محمد الرسول اللہ وہاں ہے. پہچان ہے ابو بکر کی، جہاں حضور ہے وہاں ابو بکر ہے. اور پھر ابو بکر حضور کے پہلو میں جا سوئے تو کہا حضرت سرہندی رحمہ اللہ نے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا ضمیر تھا. دنیا لڑ رہی ہے، ابو بکر حضور کے پہلو میں کیوں سویا ہے؟ اور ظالموں اتنی بات تو جا کے ابو جہل سے پوچھ لو، یہ تو اسے بھی سمجھ میں آ گیا تھا جہاں محمد ہے، جہاں ابو بکر ہے وہاں محمد ہے. ابو بکر محمد کے بغیر نہیں ہو سکتے رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے سختی کی اور اس نے کہا اسماء بتاؤ یہ ہو نہیں سکتا، تم کو پتا ہے. تو حضرت اسماء، میں اب تخیل پیش کرتا ہوں، ہمارے استاد نے سبق پڑھاتے ہوئے جو تصویر پیش کی تھی وہی میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. انہوں نے کہا آپ یہ سمجھے 7-8 سال کی اسماء ہے، چھوٹی سی ابھرتی سی عمر کی بچی ہے اسماء ہے، جو مکمل راز سے باخبر ہے. لیکن ذات ہے ذات رسول، ذات ہے ذات ابو بکر، مشن ہے اسلام، دین کی آبیاری اور دین کا تحفظ مقصود ہے. اسماء اس گھر کی بیٹی ہے جس کی بہن عائشہ ہے، جس کے گھرانے کو قبول کر لیا گیا، جس کے گھرانے میں وحی اترتی ہے. محمد عربی جب ابو بکر کے مہمان ہوتے ہیں تو جبریل امین آتے ہیں. یہ ابو بکر کا گھرانہ وہی ہے جس کی بیٹی کی آغوش میں، جس کی بیٹی کے پہلو میں، جس کی بیٹی کی گود میں امام الانبیاء کا سر ہے تو جبریل آ گئے. یہ وہی ابو بکر ہے جنہوں نے سانپ، گرچہ روایت بہت کمزور ہے لیکن اس کو قبول کر لیجئے، اس معنی کر کہ روایت کا حصہ ہے، سانپ کا ڈسنا قبول کیا. محمد الرسول اللہ کو کوئی تکلیف ہو یہ ابو بکر کو گوارا نہیں ہے. اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب مضمون لکھا، کونوا مع الصادقین کی تفسیر میں روح المعانی میں آلوسی لکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل اللہ کے ساتھ اتنا ملاؤ جیسا ابو بکر نے حضور کے ساتھ ملایا تھا. اور اس کی مثال میں کہتے ہیں جب ہجرت کر کے حضور وہاں وہ بستی جو قبا ہے حضور وہاں رک گئے اور ابو بکر آگے گئے اور آپ نے جا کر کے احوال کا جائزہ لیا تو مدینے کے لوگ حضور سمجھ کر ابو بکر سے ملاقات کرنے لگے. کسی کہنے والے نے کہا کہ بات عمر سے شروع کیوں ہوئی؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، لکان ابو بکر کیوں نہیں کہا؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ابو بکر تو حضور میں ضم ہے، بات ہی عمر سے شروع ہوتی، بات ابو بکر سے شروع نہیں ہوتی، بات حضور سے، حضور کے خلفاء میں عمر سے شروع ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی.
بہرحال یہ کہ مدینے کے لوگ دیوانہ وار جوک در جوک آگے بڑھ کے ابو بکر سے ملاقات کرنے لگے، اور وہ یہ سمجھے کہ رسول اللہ یہی ہے، ان کا ظاہر حضور کے ظاہر سے اتنا میل کھاتا تھا۔ تو حضرت اسما سے ابو جہل نے کہا کہ اسما تم بتاؤ گی، تم کو پتا ہوگا۔ اس نے زجر و توبیخ سے کام لیا، شدت سے کام لیا، کچا پکا سخت سست کہا، اور جاتے جاتے کمبخت نے ایک تھپڑ بھی رسید کیا، مار دیا۔ ننھی اسما جب حضور کی خدمت میں پہنچی ہے تو جس میں آپ کی پیشانی پر ہلکا سا زخم ہے، اور حضور کو دیکھ کر حضرت اسما کی توانائی جواب دے گئی۔ سامنے امام الانبیاء ہیں، سامنے حضور ہیں، جب سامنے وہ ذات ہو جن کے لیے آپ مار کھاتے ہیں، پھر آپ کا حوصلہ دم توڑ دیتا ہے۔ حضرت اسما سے تاب نہ لائی جا سکی، حضور کو دیکھ کر آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے فرمایا اسما یہ چہرے پر کیا ہوا ہے؟ تو آگے سے ہمارے استاد محترم نے سناتے ہوئے کہا تھا کہ اسما نے اپنی توانائی کو جمع کیا اور اس سمیٹے سنبھال کر حوصلے کے ساتھ بولی، اللہ کے رسول، ابو جہل ملا تھا اور وہ کہہ رہا تھا تمہیں ضرور پتا ہے جہاں تمہارے بابا ہے وہاں محمد ہے، اور تم ضرور جانتی ہو، اسما بتا دو ورنہ مار ڈالوں گا۔ اور اتنا کہہ کے ان کی آنکھ بہ پڑی۔ حضور نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ کہ اللہ کے رسول کہنا کیا تھا؟ مجھ اسما نے جواب دیا اسما اپنی جان دے سکتی ہے، اپنے آقا کو تجھے نہیں دے سکتی۔ یہ صحابیات ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت کردہ افراد کی نسوانی دنیا ہے۔ یہ صحابیات ہیں جنہیں ایک لمحے کے لیے بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں ایمان سے، صبر و ثبات سے، استقامت و استقلال سے کائنات کی کوئی شے نہیں ہٹا سکتی۔ یہ اللہ کے وہ مرد قلندر بندے اور بندیاں ہیں کہ یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ آج سورج نکلا ضرور ہے، روشنی نہیں دے رہا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے صحابی ہیں، اور کسی طرح سے وہ حضور کے دین پر کسی نوع کی ڈاکہ زنی سے کام لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ساری دنیا چھوٹی ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان سچا ہے۔ آگے بڑھے، حجاج سے یہی اسما مارکہ آرائی ہے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، شوہر ہیں زبیر، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، مارکہ آرا ہوئے تو ان کی والدہ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا بیمار تھی۔ وہ ان کے پاس آئے، مزاج پرسی کے بعد بولے مرنے میں آرام ہے، بولی شاید تم کو میرے مرنے کی آرزو ہے، لیکن جب تک دو باتوں میں سے ایک نہ ہو جائے مرنا پسند نہیں کروں گی۔ آئے مائے ہے، وہ اقبال کا شعر ہے، میاں جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ یہ جو میری اور آپ کی دنیا ہے نا، یہ جینے کی طرف بھاگ رہے۔ آج آپ یہ طے کر لیجئے کہ مرنا ہے، قسم رب کعبہ کی آپ جیسا زمین پر کوئی نہیں جی پایا۔ آپ دیکھ رہے غزہ مرنے کو بیٹھا ہے، وہ ایسا جی رہے ہیں، امریکہ ہاتھ جوڑتا ہے، اسرائیل ہاتھ جوڑتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے تم ہو کیا بھلا، تم سے کون جیتے گا؟ آئرن ڈوم کا بھرم توڑ دیا گیا، ننھے معصوم بچے اسرائیل کو خاتم ایک موت دیتے ہیں۔ کب جب موت دیتے ہیں جب وہ بھوک سے نڈھال ہو کر، افلاس سے، فقر سے، تنگی سے، مفلسی سے بے جان ہو کر، اور ان کے پاس کوئی نیوز رپورٹر پہنچ کر یہ پوچھتا ہے بیٹے اماں بھی نہیں رہی، بابا بھی نہیں رہے، گھر بھی نہیں رہا، وطن اجڑ گیا، ابھی زمین بھی آزاد نہیں ہو سکی، کیا سوچتے ہو، کیسا محسوس کرتے ہو؟ آئے ٹرمپ بھی مرتا ہوگا، اسرائیل کا نتن یاہو بھی مرتا ہوگا، ساری دنیا کا کفر اس وقت ایک موت مرتا ہوگا جب وہ ننھی جان کہتی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں۔ اور میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، قسم رب کعبہ کی وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، غزہ کی زمین پر پلنے والا یہ صبر و ثبات و استقلال کا پہاڑ، یہ 18,000 بچے جو جام شہادت پی چکے، یہ بلا وجہ نہیں ڈٹے ہیں، ان کی ماؤں نے صحابیات پڑھی ہیں، ان کے قدموں کو مشال راہ بنایا ہے، اسی نمونے عمل کو پکڑ کر آگے بڑھی ہیں، ان کے پیش نظر غزوہ بدر میں صحابیات ہیں، ان کے پیش نظر سمیہ ہے، ان کے پیش نظر زنیرہ ہے، ان کے پیش نظر صحابیات کی ایک جماعت ہے، ان میں شریک ہے اور خنسا ہے، اور جہان بھر صحابیات کی ایک دنیا ہے، وہ ان سب کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، یا جام شہادت پیئیں گے یا فاتح و غازی بن کر لوٹیں گے۔ تو سیدہ اسما نے کہا دو باتیں ہیں بابا،
لختے جگر دو باتیں، یا مرنا پسند کریں گے، مرنا پسند تب کریں گے یا تم شہید ہو جاؤ میں تم کو صبر کر لوں، یا فتح و ظفر حاصل کرو کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ اور کمال ہے کمال، حضرت عبداللہ نے ایک جملہ کہا، توجہ کریں، حضرت عبداللہ نے کہا ماں مجھے ڈر ہے یہ میرے انتقال کے بعد میری لاش کی بے حرمتی نہ کرے، یہ میرے انتقال کے بعد میری لاش کی بے حرمتی نہ کرے۔ تو حضرت اسما کا جواب آئے ہائے بالکل کامن سینس میں اور بڑا نارمل پہلو سے کہنے لگی، بیٹے جب بکری ذبح ہو جاتی ہے پھر اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کھال کی سمت سے اتاری جا رہی ہے، تمہاری شہادت تو یہ ہوگی کہ تم اللہ کے نام پر شہید کر دیے گئے۔ یہ مائیں ہیں، یہ صحابیات ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ یہی غزوہ احد ہے، اسی احد کے دامن میں کچھ ایسے نادر نمونے دیکھنے کو ملے، کسی کا بھائی مرا، کسی کا باپ مرا، کسی کا بیٹا مرا، اور اسی احد کے دامن میں محمد عربی کے دندان مبارک شہید ہوئے تو کسی کو باپ کا خیال، کسی کو بیٹے کا خیال، کسی کو ماں کا خیال، اور بنو دینار کی ایک خاتون ہے، اللہ اکبر، اس کے پاس سے کسی کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس کے پاس سے ہوا، جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں شہادت کا جام پی چکے تھے۔ ان سب کی خبر دی گئی تو ان سب کی خبر پر انا للہ پڑھا، قدم آگے بڑھائے اور پھر کہا یہ بتاؤ حضور پاک کے متعلق جو خبر گردش کر رہی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو شہید کر دیا گیا، کیا یہ سچ ہے؟ تو کسی نے کہا نہ یہ سچ نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے، اللہ کی مومنہ بندی یہ سچ نہیں، حضور سلامت ہے۔ اس خاتون نے جو جملہ کہا ہے اللہ اکبر کل مصیبت بعدک جلل، آگے کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے، آپ کے سامنے ہر مصیبت ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی، آپ سلامت جہان سلامت۔ یہ صحابیات ہیں، ان کے سوا زمین پر کسی اور کو آپ ایسا نہیں پا سکیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ذات ہے اور ان کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہے، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان خواتین کو اس کا پابند بنایا کہ وہ اپنے آپ میں ان کو مشعل راہ بنائیں، آئیڈیل اور نمونہ قرار دے۔ اور پھر چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں رکھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، سیدہ ام شریک کو آپ نے سنا، حضرت اسما کو آپ نے سنا، ایک صحابیہ بنو دینار کی تھی ان کو آپ نے سنا، سیدہ سمیہ کے احوال آپ کے سامنے آئے۔ ایک بڑی عجیب بات ہے، جب حضور پاک علیہ السلام کے کاندھے پر، آپ کے مبارک شانوں پر بار نبوت رکھا گیا ہے، اس نبوت کے بوجھ کو پہلی ساعتوں میں کندھا دینے والا اس زمین پر اگر کوئی تھا تو وہ ایک عورت ذات تھی۔ کیسے بھلائے یہ زمین ان گھڑیوں کو، حضور تشریف لا رہے ہیں اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آئے ہیں، اور آپ نے کہا زملونی، کمبل اڑا دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے اور مجھے اپنی جان کے تلف ہو جانے کا ڈر خیال ستا رہا ہے۔ آپ کی شریک سفر، امت کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، واہ مائی آپ کا مقدر، آپ کو رسول اللہ کی چوکھٹ سے محبت بھی ملی ہے، عظمت بھی ملی ہے۔ خدیجہ تنہا خاتون ہے حضور کی تمام بیویوں میں جس کو محبت کے ساتھ رسول اللہ نے عظمتیں عطا کی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے جب حضرت خدیجہ کا تذکرہ ہوتا تو مجھ سے برداشت نہ ہوتا، اور میں کہتی یا رسول اللہ کیا تھا اس عورت میں؟ تو حضور فرماتے عائشہ تم نہیں جانتی میری خدیجہ کیا تھی، یہ سچ ہے عائشہ نہیں جانتی اب تک جب تک وہ حضور سے ہم کلام ہے۔ خدیجہ کیا ہے؟ خدیجہ وہ ہے جو آفتاب نبوت کو پہلے مرحلے میں سنبھال لیتی ہے، اسباب کے درجے میں۔ خدیجہ وہ ہے جو آفتاب نبوت کو سہارا دیتی ہے، اسباب کے درجے میں، پہلے مرحلے میں۔ خدیجہ وہ ہے جو جان بھی لٹاتی ہے، مال بھی لٹاتی ہے، اسباب بھی لٹاتی ہے، وجاہت بھی لٹاتی ہے، خاندانی پس منظر بھی لٹاتی ہے۔ خدیجہ کا بیک گراؤنڈ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرائیورٹی فراہم کرتا ہے۔
پرائیویسی عطا کرتا ہے، ایک حیثیت عطا کرتا ہے۔ دنیا دیکھ لے، آفتاب نبوت کو اسباب کے درجے میں پہلے مرحلے میں نبوت ملنے کے بعد پہل سنبھالنے والا کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، نہیں ہے، عورت ذات ہے۔ اس لیے یہ گنہگار کہا کرتا ہے اگر بیٹیاں، بچیاں، بہنیں، مائیں یہ ٹھان لیں کہ ان کو بدلنا ہے، اس معاشرے کو ان کو بدلنا ہے، اس معاشرے اور اس سوسائٹی کے افراد کو، تو رب کعبہ کی قسم تمہاری کوکوں سے جنم لیتی ہیں یہ اولادیں، انہی سے پھر باپ نکلتے ہیں، انہی سے پھر بیٹے نکلتے ہیں، انہی سے پھر بھائی نکلتے ہیں، اور انہی سے معاشرے کو شوہر ملتے ہیں۔ میری ماں، میری بیٹی، میری بہن، تو اپنی فکر کو، اپنے زاویے کو، مطمع نظر کو، خیال کو، وجدان کو، شعور کو، آگہی کو، سلیقے کو، اپنے حوصلے کو ایک سمت دے، ایک رخ دے جو پاکیزگی پر کہیے کہ مشتمل ہو، منحصر ہو، پاکیزگی جس کا انحصار ہو، جو ڈیپینڈ کرتا ہو پاکیزگی پر، طہارت پر، خوف خدا پر، للہیت پر اور عفت و پاک دامنی پر۔ اور پھر آپ دیکھیے گا اس معاشرے کو وہی بہاریں ملیں گی جو کبھی مدینے کی زمین نے دیکھی تھی۔ ام شریک رضی اللہ عنہا، ان کی دعوتی سرگرمیوں کا حال یہ کہ وہ خفیہ دعوتی سرگرمیوں میں مکہ مکرمہ میں موجود اسد الغابہ میں ان کے حالات تفصیل سے ذکر ہے۔ سیدہ ام حکیم بنت حارث کی شادی اکرمہ ابن ابی جہل سے ہوئی۔ حضرت اکرمہ جو فتح مکہ کے دن تو وہ تو مسلمان ہو گئی، لیکن ان کے شوہر اکرمہ بھاگ کر یمن چلے گئے۔ بیوی کو فکر ہوا میں اسلام کے دامن میں، میں اسلام کی زمین پر، اور میرا شوہر کفر کی دلدل میں، نہ یہ نہیں ہوگا۔ ام حکیم نے سفر کیا، یمن سے شوہر کو لائی، اور یوں کہا ام حکیم نے، اکرمہ تو نے لوگوں سے سنا ہے، تو نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، جس ذات کے جاہو جلال کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں، محمد ایسے ہے، محمد کیسے ہے بتاؤں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اکرمہ میں نے محمد سے زیادہ محبت بھرا زمین پہ کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اور اتنی بات ابو جہل بھی کہہ گیا۔ رات کی تاریکی میں حضور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور 3 لوگ آپس میں چھپ چھپ کے سن رہے ہیں، تو ایک بندہ دوسرے سے کہتا ہے جب پکڑ لیے گئے، بیٹا دن بھر تو مکاری کرتے ہو، محمد کی مخالفت کرتے ہو، اور اب رات کو چھپ کے قرآن سنتے ہو؟ تو ابو جہل سے پوچھنے والے نے پوچھا اچھا بتاؤ اتنی مخالفت کرتے ہو، کوئی تو خوبی ہوگی محمد میں یار، تم چھپ چھپ کے قرآن؟ اس نے آگے سے اپنے ضمیر کی آواز نکال کے کہا بات چودراہٹ کی ہے میاں، ورنہ سچ یہ ہے محمد سا پیارا زمین پہ ہے ہی کوئی نہیں۔ بتائے کوئی ابو جہل کو خیر کیسے سکتا ہے، اللہ نے بنایا ہی کوئی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، کاش آپ ولادت مبارکہ کے عنوان سے مضمون رکھتے تو میں آپ کو مزید سناتا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب لے کے چلی ہے نا، تو اونٹنی میں بیٹھی ہے اور گود میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بات کر رہی ہے، اور بات کرتے کرتے کہہ رہی بیٹا آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں جیسے بات کرتے ہیں ہم چھوٹے بچوں سے، آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ کی تو دنیا بن گئی۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے، لوگوں مکے کا یتیم عبداللہ کا بیٹا محمد کسی نے نہیں لیا، یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا۔ آج محمد کا دین بھی یتیم ہے، جیسے محمد یتیم کو لے جانے سے بہاریں آئی تھیں، محمد کا یتیم دین لے لو، اللہ تمہیں بہاریں لوٹا دے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ بات کر رہی ہیں، اور بات کرتے کرتے ہم کلام ہوتی ہے، کہتی ہے محمد تو جو اونٹنی چلا رہے، اس نے کہا حلیمہ یہ کیا نام لیا ہے، پھر سے لینا۔ کسی شاعر نے کہا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین پر سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض یہ کہ وہ باتیں کر رہی ہے تو وہ کہتا ہے حلیمہ کیا کہا محمد، یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ حلیمہ کہتی ہے تو سنتا کہاں سے، یہ نام دنیا میں آیا ہی پہلی بار ہے، اس نام کا اس سے پہلے کوئی نہیں، اس نام کا اس کے بعد کوئی نہیں، یہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ باہر کیف یہ کہ ام حکیم لائی اپنے شوہر کو، آ تو صحیح، تجھے غلط فہمی ہے، وہ سخت نہیں ہے، وہ تو رحمت ہے،
تجھے لگتا ہے وہ سزا دیں گے، وہ جزا دیتے ہیں، تجھے لگتا ہے وہ قتل کریں گے، وہ زندگی دیتے ہیں، آ تو صحیح اس چوکھٹ پہ جو آئے رحمت پا جائے، وہاں سے کوئی محروم نہیں لوٹتا۔ غرض یہ کہ ام حکیم اپنے شوہر کو لائیں اور وہ اسلام لائیں۔ ایک خاتون ہے جن کا نام ہے یہی خاتون ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی خدمات میں ایک بڑی خدمت یہ تھی کہ یہ ان کا گھر 9 مسلموں کا گیسٹ ہاؤس تھا۔ جو بندے نئے اسلام لاتے تھے، اب وہ کہاں ٹھہرے؟ ام شریک کا گھر ہے۔ کہاں ٹھہرے؟ ام شریک کا گھر ہے۔ 9 مولود اسلام کی زمین کے لوگ، نئے مسلم، کہاں ٹھہریں گے؟ ایک خاتون نے اپنا گھر پیش کیا ہے۔ چنانچہ فاطمہ بنت قیس کو صرف اس بنا پر ان کے گھر عدت گزارنے سے اجازت نہیں دی گئی کہ ان کے گھر 9 مسلم مہمانوں کی کثرت رہا کرتی تھی، اس لیے اس سے منع کر دیا گیا۔ جہاد ایک اعلیٰ عبادت ہے جو خاص حالات میں ڈیفنس پوزیشن پر مردوں پر فرض ہوتی ہے۔ صحابہ کرام مرد ہونے کی وجہ سے اس کا حصہ ہوتے، عورتیں بھی اس کا حصہ ہوتی اور اپنے نام پیش کرتی اور کہتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہمیں قبول فرمائیے، مجاہدین کی مرہم پٹی کریں گے، ان کو کھانا بنا کے دیں گے، ان کے زخموں پر مرہم لگائیں گے، ان کا خیال کریں گے، تاکہ کل بروز حشر اللہ کی عدالت میں جب وہ شہید کی حیثیت سے اٹھے تو ہم شہداء کے خدام کی حیثیت سے اٹھے۔ اس حوالے سے سیدہ ام عطیہ، سیدہ عائشہ، ام سلیم، ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہن کا نام نمایاں ہے۔ اور ربی بنت معوذ تو کہتی ہے ہم سب غزوات میں شریک ہوئے تھے، پانی پلاتے تھے، مجاہدین کی خدمت کرتے تھے اور مدینے تک زخمیوں اور لاشوں کو اٹھا کر لاتے تھے۔ بخاری میں کتاب الجہاد میں یہ احوال موجود ہے۔ ایک صحابیہ سیدہ رفیدہ رضی اللہ عنہا، مسجد نبوی میں خیمہ لگایا ہوا انہوں نے، اور ان کا کام یہ ہے کہ جو لوگ زخمی آتے ہیں جنگوں سے یہ ان کا علاج کرتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب غزوہ خندق میں زخمی ہوئے تو ان کا علاج اسی خیمے میں کیا گیا، الاصابہ میں یہ موجود ہے۔ غرض یہ کہ یہ صحابیات رضوان اللہ علیہن کے حالات ہیں جو میں اور آپ اس وقت اس گنہگار کی زبان سے سماعت کر رہے تھے یا کر رہی تھیں۔ خواتین کی خدمت میں بصد احترام میں عرض گزار ہوں، صحابیات کو پڑھیں، ان کے کردار کو پڑھیں، اور حضرت مولانا دامت برکاتہم کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش رکھتا ہوں۔ مجھ طالب علم کا آپ نے انتخاب کیا، یہ تو آپ کا بڑکپن ہے، میں اس عنوان کے مطلب کا آدمی نہیں ہوں، بہت تحقیقی آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے جذبات، احساسات، ٹوٹا پھوٹا مضمون آپ کے سامنے رکھ گیا۔ اس دور میں ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ بیٹیوں کو مستقل کسی مجلس، کسی نشست کے لیے پابندی اوقات کے ساتھ جمع کریں اور فیلڈ میں، میدان عمل میں ایک ایک پہلو پر نمایاں کردار کے ساتھ روشنی ڈالنے کا اہتمام کریں۔ مثلا یہ کہ صحابیات کا کردار علمی دنیا میں کیا تھا، صحابیات کا کردار عبادت کی دنیا میں کیا تھا، بس ایک ہی ٹاپک ہو، ایک ہی عنوان ہو۔ صحابیات کا کردار تجارت کی دنیا میں کیا تھا، صحابیات کا کردار ایمان کے تحفظ کے سلسلے میں کیا تھا، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کیا تھا، صدقات و خیرات و عطیات راہ خدا میں خرچ کرنے کے سلسلے میں کیا تھا۔ یہ مستقل عناوین ہے۔ رب کعبہ کی قسم ایک ایک عنوان اپنے آپ میں ایسا جلی ہے کہ آپ بولتے اور سنتے چلے جائیے۔ صحابیات کے کردار آپ کو اس کے انمٹ نقوش کم ہوتے دکھائی نہیں دیں گے۔ یہ کچھ غیر مرتب سی باتیں چند ایک صحابیات کے تذکرے کے ساتھ اس گنہگار نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ خواتین سے بالخصوص بصد احترام عرض گزار ہوں کہ آپ پڑھیں صحابیات کو، ازواج مطہرات کو، بنات طیبات کو، حضور کی بیٹیوں کو پڑھیے، اس زمین پر ان سے اچھی بیٹیاں نہیں آئی ہیں۔ حضور کی بیویوں کو پڑھیے، اس زمین پر ان سے اچھی بیویاں نہیں آئی ہیں۔ صحابیات کو پڑھیے، اس زمین پر ان سے اچھی عورتیں نہیں آئی ہیں۔ جو پاکیزگی، جو طہارت، جو بزرگی، جو خوف خدا، جو للہیت، جو امانت و صداقت ان کی دہلیز پر پایا جاتا تھا، جس سچائی کی وہ حامل تھی، اس زمین پر کوئی دوسرا نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سلسلے میں قرآن نے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
ان کا آپسی میل جول کمال ہے، دیکھنے کے قابل ہے، ان کی بات نرالی ہے، ممتاز ہے، ان کی پیشانی آپ کو بتائے گی ان کی راتیں کہاں گزرتی ہیں، ان کا تذکرہ انجیل میں ہے۔ اٹھاؤ پچھلی کتابیں، محمد الرسول اللہ کا تذکرہ بھی کر دیا گیا اور ان کے اصحاب کا تذکرہ بھی کر دیا گیا۔ چنانچہ آج کا عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ عمر کی حیثیت کو ہم اپنی کتاب میں پڑھ چکے ہیں۔ بتائے کوئی عیسائی مورخ کو تم کیا خاک پڑھ چکے ہو، اللہ اس سے پہلے لکھ چکا ہے۔ محمد کے صحابہ و صحابیات کسی زمین کے فرد کا انتخاب نہیں ہے۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، جیسے محمد الرسول اللہ کو چنا گیا ہے ویسے آپ کے لیے آپ کے صحابہ اور صحابیات کو چنا گیا ہے۔ یہ کچھ غیر مرتب سی باتیں اس گنہگار نے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال سیرت صحابیات ہماری ماؤں بہنوں اور سیرت صحابہ ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ